نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي من طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیں آج ہم اپنی اس نشست کا آغاز اللہ کے شکر سے کریں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب پر رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر سایہ فکن ہونے والا ہے. اللہ رحمان کے رحم، اس کریم کے کرم سے وہ مہینہ جس کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر عظیم، عظمتوں والا مہینہ، شہر مبارکۃ، برکتوں والا مہینہ کہہ کر پکارا ہے، ہمیں ہماری زندگی کی مہلت عمل میں ایک دفعہ پھر مہلت مل رہی ہے اس کی فیوز و برکات کو سمیٹنے کی. ہم سب اگر اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں، دیکھیں تو ہم سب کو اس بات کا احساس ہوگا کہ شاید ہمارے کچھ پیارے، کچھ ہمارے بڑے ہی قریبی ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں موجود تھے جن کو اس دفعہ زندگی نے مہلت نہیں دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ان تمام پیاروں، رشتہ داروں، عزیزوں، قرابت داروں کے درجات بلند فرما. الہی ان کی قبروں کو روضۃ الجنہ بنا، اور اللہ ان کے ساتھ ہمیں ان کے اہل خانہ کے ساتھ جنت میں جمع فرمانا. اور اس کے ساتھ ہم سب کو اس زندگی کی مہلت عمل کی اس سال رمضان میں بہترین قدر کی توفیق عطا فرما. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کی، برکتوں کی، بخششوں کی ایک عام بارش، عام ہی ہوتی ہے. امیر، غریب، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، پڑھے لکھے، ان پڑھ، سبھی پر برستی ہے. اور جب یہ عام برکھا برستی ہے تو سب لوگ اپنی اپنی صلاحیتوں اور اپنی اپنی محنت اور استطاعت کے مطابق اپنی اپنی جھولیاں بھرتے. اللہ ہمیں بھی اپنی بہترین محنتوں اور کوششوں سے سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں محروم نہ رکھنا. ہم اپنی جھولی میں کتنا کیسے بھریں گے، ان نعمتوں میں سے، ان برکتوں میں سے ہم اپنی جھولیوں میں کیا سمیٹیں گے، اس کا سارا دار و مدار، اس کا تعلق اس حقیقت سے ہے کہ ہمیں اس مہینے کی برکات اور فیوز کا احساس کتنا ہے. اور اسی احساس کو بیدار کرنے کے لیے، رمضان کی برکات اور فیوز کے اس شعور کو بیدار کرنے کے لیے، اس احساس کو اجاگر اور زندہ کرنے کے لیے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں ایک ماحول بناتے تھے. وہ جسے کہتے ہیں نا، ایک ہائپ بلڈ اپ کرتے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارا شعبان کا مہینہ روزے رکھتے تھے نا، اور آپ نے امت کو یہ تاکید کر دی کہ وہ بھی 15 شعبان تک روزے رکھیں، اور پھر 15 شعبان کے بعد روزے چھوڑنے کی تاکید ہے، سو دیٹ رمضان سے پہلے قوتیں طاقتیں کچھ بحال ہو جائیں اور ہم ریسیپشن آف رمضان کا بہترین اہتمام کر سکیں۔ شعبان کے اس ماحول ہی کے حوالے سے وہ مسنون خطبہ جو آپ رمضان کے تعارف کے لیے شعبان میں آپ نے دیا، فرمایا گیا لوگو تم پر ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اپنے بندوں کے گناہ بخشتے ہیں، ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں، اور تمہارا ذوق اور شوق دیکھتے ہیں۔ اور پھر یہ ساری انٹروڈکشن کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، ہمیں تاکید کی، لہٰذا تم بھی اپنے رب کو اپنی طرف سے بھلائی ہی دکھاؤ۔ اور پھر آپ نے وارن کیا، انتہائی بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے کو پاتا ہے اور اس کی رحمتیں اور بخششیں سمیٹنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ان میں نہ بنائے۔ وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ مسجد نبوی میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر پہلا زینے پر پہلا قدم اور آمین، پھر دوسرے زینے پر قدم اور آمین، اور پھر تیسرے زینے پر آمین۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو کسی کو دعا کرتے سنا ہی نہیں، آپ نے کس پر آمین کہا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے 3 لوگوں پر لعنت کی دعا کی، فرشتوں کے سردار نے لعنت کی دعا کی، اور نبیوں کے سردار نے آمین کہا ہے۔ پہلا وہ شخص جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نام مبارک لیا جاتا ہے اور وہ درود نہیں بھیجتا۔ دوسرا جو رمضان کے مہینے کو پاتا ہے اور اس کی برکتیں سعادتیں سمیٹنے سے محروم رہ جاتا ہے، اللہ ہمیں ان میں نہ بنائے۔ اور تیسرا جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کا اپنے آپ کو مستحق نہیں بناتا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے آپ نے فرمایا کہ رمضان کی پہلی ہی رات، وہ رات نا جب رویت ہلال اور سائٹنگ آف دا مون کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی، رمضان المبارک کی پہلی ہی رات میں سارے سرکش جنات اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی ایک بھی بند نہیں رہ جاتا، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی ایک بھی کھلا نہیں رہ جاتا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر ایک منادی کہتے ہیں ندا لگانے والا، اناؤنسمنٹ کرنے والا، ایک منادی اعلان کرتا ہے، اے نیکی کرنے والے جلدی کر، آگے بڑھ، اور اے گناہ کرنے والے رک جا۔ میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گی کہ ہمیں رویت ہلال کی خبر تو ملتی ہے، لیکن یہ منادی کبھی ہم نے اپنے کانوں سے نہیں سنی۔ کیا آپ میں سے کسی نے سنی؟ نہیں نا؟ لیکن یہ ہمیں حدیث کے حوالے سے یہ اناؤنسمنٹ بتا دی گئی ہے۔ تو حدیث کے حوالے سے اس منادی کی خبر ملنے کے بعد اللہ ہمیں عمل سے اس پر رسپونڈ کرنے اور اس پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں بتایا گیا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے،
اس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے. حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی خوشبو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی رضا کے لیے جو پیاسا رہتا ہے، پھر اس کے منہ کی خوشبو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور ہمیں حدیث سے مفہوم میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہم اپنے اسپیشل اوکیزنز پر، اسپیشل ایونٹس پر اپنے گھروں کو سجاتے ہیں نا، بلکہ اگر کوئی قومی تہوار ہے تو ہم اپنے بستیوں کی در و دیوار کو اور گلی کوچوں کو سجاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک میں جنت کو اپنے ہاتھوں سے مزین کرتے ہیں اور اسے مخاطب ہو کر کہتے ہیں میرے بندے نیکیاں کر کے گناہوں سے بچ کے تیرے پاس آئیں گے، تو انہیں قبول کر لینا. اور یہ بھی یاد کر لیجئے اور دہرا لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر افطار کے موقع پر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر تعداد میں افراد کو جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرماتے. تو بس یہاں رک کے ایک چیز ضرور ہائی لائٹ کروں گی اپنی رمضان کی ایکٹیویٹیز اور ٹائم مینجمنٹ اور پلاننگ کو، کہ انشاءاللہ ہم سب اس رمضان میں اپنی تمام سرگرمیاں اور ایکٹیویٹیز اور ایون اپنے افطار کی تیاری کے سارے مراحل کو کچھ ایسے پلان کریں گے کہ ہم 15 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں. صرف اپنے آپ کو 10 سے 15 منٹ اور فارغ ہو کر فرصت سے ہم بیٹھ کے یکسو ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ جہنم سے نجات کا وقت ہے، یہ مزدور کی مزدوری کے ملنے کا وقت ہے، یہ وہ چند لمحے میرے اور میرے رب کے درمیان، وہ کوالٹی ٹائم دعاؤں کا، اس کو اپنے لیے مخصوص کرنا ہے. اور چند دعائیں جہنم سے نجات کے پروانے ملنے کے موقع پر، دعائیں چھوٹی چھوٹی دعائیں، کچھ قرآنی کچھ مسنون. اللہم اجرنا من النار. اچھا اجرنا کہنا ہے کہ نی کہنا ہے؟ کیوں؟ نی تو صرف اپنے لیے ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود ہی نہ بچو، اپنے اہل عیال کو بھی بچاؤ. اللہم اجرنا من النار. اللہ ہم سب کو، ہمارے کھال کو، ہڈیوں کو، گوشت کو جہنم کی آگ سے بچا دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اور پھر جہنم سے نجات مانگی ہے تو جنت کے حصول کا پروانہ. قرآن میں حضرت آسیہ کی دعا رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. اور پھر اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ایک بہت کمپریہنسو دعا. میں ایک قرآنی ایک مسنون، ایک قرآنی ایک مسنون کی کمبینیشن دے رہی ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیک. جامعیت سے تمام گناہوں کی بخشش مانگ. تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اور بھی ضرور قرآنی اور مسنون دعائیں مانگیے گا، لیکن یہ 3-4 میں نے آپ کو یہاں پہ سجیسٹ کی. اور یہاں پہ یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ دعائیں کیسے مانگنی ہیں. اپنے دل میں آہستہ سے زیر لب نہیں، بہتر کیا ہے ان کو بآواز بلند پڑھا جائے. اس لیے نہیں، اللہ تو میرے دل کی حالت جانتا ہے، لیکن اونچی آواز میں اس لیے پڑھی جائیں گی کہ ارد گرد جو عزیز و اقارب ہیں، جو اہل و عیال ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، وہ بھی سب سنیں، سب کو یاد دہانی بھی ہو، اور آہستہ آہستہ یہ دعائیں ان کو بھی یاد ہو جائیں اور ان کی روٹین میں بھی شامل ہو جائیں. فیوز و برکات کی ان کچھ احادیث کے بعد میں صرف یہی کہوں گی کہ اگر ہم سب کو پتہ چل جائے
کہ رمضان کی برکتیں اور سعادتیں کتنی قصیر ہیں تو شاید ہم میں سے ایک ایک یہ چاہے کہ سارا سال ہی رمضان رہے. یہ وہ مہینہ، اس کے دن بابرکت ہیں، اس کی راتیں باسعادت ہیں. انشاءاللہ دن رمضان کے ہوں گے، ہم روزے کی حالت میں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگائیں گے. بڑی چھوٹی آسان مشکل ہر طرف سے نیکیوں میں انشاءاللہ ہم دن کے اوقات میں اور گھڑیوں میں فاستبقوا الخیرات میں مشغول ہوں گے، اور راتوں کو انشاءاللہ اللہ کے حضور قیام میں کھڑے ہوں گے، اور ادھر ہمارے لیے جنت سجائی جا رہی ہوگی. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. انشاءاللہ اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کے کرتا ہے، لیکن جنت اور جنت کا حصول اور اس کا ہمارے لیے سجایا جانا، یہ انشاءاللہ تبھی ممکن ہوگا جب ہمیں کچھ حقیقتیں رمضان کے بارے میں معلوم ہوں گی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم رمضان ایسے گزاریں گے کہ ہمیں پتہ ہو کہ رمضان اور روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا تھا، کس وجہ سے، کس مقصد، کس ہدف، کس ٹارگٹ کے لیے روزے رمضان کے فرض کیے گئے. ہمیں اس کا شعور اور فہم ہونا ضروری ہے. پھر اس رمضان کے مہینے اور اس کے روزوں کی روح کیا ہے؟ What is the actual spirit of the month of Ramadan؟ اور پھر حقیقت صیام کیا ہے؟ جب تک ان حقیقتوں سے ہم آشنا نہیں ہوں گے اور ان چیزوں کا ہمیں فہم نہیں ہوگا، تب ہم ایکچول مقصد کو حاصل نہیں کر سکیں گے. رمضان کے روزوں کا مقصد کیا ہے؟ پورے مہینے کے روزے کیوں فرض کیے گئے؟ کس مقصد کے لیے؟ مقصد تو اللہ نے سورہ بقرہ میں جہاں روزوں کا حکم آیا وہاں اللہ نے مقصد بالکل ابتدا میں بتا دیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلوں پر کیے گئے تھے. کیوں؟ تاکہ تم یا شاید تم متقی بن جاؤ، تم تقوی کرنے لگو. تو یہ مقصد ہے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا پہلا مقصد، and the purpose of اس رمضان، تقوی کا حصول. یہ بات یاد رکھیے گا، رمضان کا مہینہ تقوی ٹریننگ پروگرام ہے. ماہ رمضان تقوی ریفریشر پروگرام ہے. تقوی کیا ہے؟ دل کی حالت ہے نا، اللہ سے ڈر جانا، اللہ سے بچ جانا، پرہیزگاری کرنا، ڈر ڈر کے زندگی گزارنا. اور تقوی کہاں ہوتا ہے اور کس چیز سے ڈرنا ہے؟ تقوی خوف خدا اللہ کے سوال جواب سے، اس کی پوچھ سے، اس کی پکڑ سے، اس کے سزا اور اس کے عذاب اور اس کے غضب سے، جہنم سے، اس کے سامنے کھڑے ہونے، نامہ اعمال کے کھلنے، نامہ اعمال کے تلنے سے ڈر جانا. یہ ہے خوف خدا. اور پھر محبت میں اللہ کے ناراض ہو جانے کا خوف. میرا رب، میری اولادوں کو پالنے والا، پالنہار رب، وہ میری کسی ادا سے، وہ میرے کسی عمل سے ناراض نہ ہو جائے. یہ سب تقوی ہے. اور تقوی کہاں ہوتا ہے؟ جو پوچھا گیا تھا تو اشارہ کر کے فرمایا گیا، تقوی ہاں ہونا، تقوی ہاں ہونا، تقوی ہاں ہونا. دل کی حالت ہے.
تو لہٰذا رمضان کے روزوں کا مقصد تقوی کا حصول ہے. روزے میں تقوی، یہ تقوی ہی تو ہے. آپ دیکھیں کہ ایک شخص گرمی کے موسم کے روزوں میں تھکا ہارا پیاسا پسینے سے شرابور نڈھال حلق خشک اکیلا تنہائی میں گھر میں گھستا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اہل خانہ سو رہے ہیں، اس کے باوجود وہ خاموشی سے اپنے فریج کا دروازہ کھول کے ٹھنڈے پانی کی بوتل کے کچھ گھونٹ اپنے حلق سے نیچے کیوں نہیں اڈیل لیتا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ نگران ہے. اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی، اللہ کی حدود سے تجاوز ہو جائے گا، یہ احساس ہے. ایک سے ایک کھانا دسترخوان پہ پڑا ہے، خوشبو نظارہ، لیکن نہ ہاتھ بڑھتا ہے نہ قدم اس کی طرف چل کے جاتے ہیں. یہ ہے تقوی، یہ ہے خوف خدا، جس کی تربیت روزہ پورے 29-30 دن کتنے گھنٹے اس حالت میں کیفیت میں رکھ کے یہ تربیت ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اور میں نے کوئی کام، کوئی ایکٹیویٹی، کوئی جیسچر، کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں کرنی کہ رب کی نافرمانی ہو جائے. یہ ہے تقوی، اور یہ ہے رمضان کے روزوں کی تربیت. خوف خدا، فکر آخرت. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف. اس کے لیے ایک چھوٹی سی دعا ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا. اللہ میرے نفس کو اپنا، میری سول کو، میرے نفس کو اپنا تقوی اور اپنا خوف عطا فرما. لیکن صرف دعا نہیں ہوگی، تھرو آؤٹ رمضان لگاتار اپنا محاسبہ کرنا ہے، کیونکہ اس کا حصولی مقصد ہے روزوں کا. لگاتار روز اپنا محاسبہ کریں کہ میں اپنی برادری سے بھی ڈرتی ہوں، اہل خانہ کی، ازواج کی، اولاد کی ناراضگیوں اور خفگیوں سے بھی ڈرتی ہوں، میں اپنی سہیلیوں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے سوال جواب سے بھی ڈرتی ہوں. کیا میرے دل میں یہ روزے اللہ کے سوال جواب، حساب کتاب اور ناراضگی کا جو خوف ہے، کیا یہ روزے اس چیز میں اضافے کا ذریعہ بن رہے ہیں یا نہیں؟ کنٹینیوسلی اپنا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو چیک کریں رمضان میں. یہ پہلی چیک لسٹ ہے، کیونکہ یہ تقوی کا حصول ہوگا تو پھر رمضان کی روح حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. پھر ہی اسپرٹ آف رمضان جو ہے وہ ایکچولی ریوائیو ہوگی. روح رمضان کیا ہے؟ روزوں کی روح کیا ہے؟ وہ جو اذان کے لیے فرمایا گیا نا، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. تو آج روزوں کی بھی ایک رسم رہ گئی ہے، روزے ریچول بن گئے ہیں، اہتمام سے سحریاں ہو رہی ہیں، اہتمام سے افطاریاں ہو رہی ہیں، لیکن جو پرپس تھا، جس روح کو اجاگر کرنا، جس روح کو اندر بیدار کرنا ہے کہ مومن کے دل میں مقصود تھا، وہ روح نہیں حاصل ہو رہی. رمضان کے مہینے کی روح کیا ہے؟ روزے ضبط نفس سکھاتے ہیں، سیلف کنٹرول. وہ باغیں جو اپنے رب کے ہاتھ میں تھما دینی ہے نا، کہ رب تو ادھر کھینچے گا تو ادھر، ادھر کھینچے گا تو ادھر، یہ ان باغوں کو کنٹرول کرنا ہے. سیلف کنٹرول سکھاتے ہیں، ضبط نفس سکھاتا ہے مجھے میرا روزہ. اور یہ ضبط نفس تمام عبادات کا حصول ہے. اگر آپ نماز دیکھیں تو نماز میں نمازی بہت سی چیزیں جو اس کے لیے جائز ہیں، حلال ہیں، پرمیسیبل ہیں، اور وہ اس کی فطری ضرورتیں بھی ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے تکبیر کہہ کے اللہ کے ہاتھ باندھ دیتا ہے اللہ کے حضور. کھانا پینا، چلنا پھرنا، بولنا، ادھر ادھر دیکھنا، یہ سب چیزیں جائز ہیں، حلال ہیں اس کی نارمل زندگی میں، اور اس کی ضرورتیں بھی ہیں. لیکن یہ سب چیزیں اقیم الصلاۃ کے حکم کے لیے، رب کی اطاعت کے لیے، رب کی نافرمانی سے بچنے کے لیے وہ جائز اور حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے. روزہ بھی تو ایسے ہی ہے، کھانا پینا، خورد و نوش،
اور ازواجی تعلقات جائز ہیں، حلال ہیں، جسمانی ضرورت بھی ہے، نیچرل ریکوائرمنٹس بھی ہیں، لیکن ایک روزے دار سحری کرنے کے بعد محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، باب الریان میں سے داخلے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے وہ یہ حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو حلال، جائز، پرمیسیبل فطری ضرورتوں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے پھر حرام سے رکنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے گناہ کو چھوڑنا، اس کے لیے حرام کو چھوڑنا بہت آسان، سہل اور ممکن ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کی حدود کے مطابق زندگی گزارنا، من پسند زندگی چھوڑ کر رب پسند زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے روح رمضان، سیلف کنٹرول اور ضبط نفس۔ اس پر بھی اپنی چیک لسٹ، اس پر بھی اپنا پوائنٹر بڑا کڑا بنا لیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ روزوں کے دوران، روزے کی حالت میں ہمارا معدہ تو خالی ہو جائے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، آپ سحری پہ چاہے کتنا کھا لیں، 3-4 گھنٹے کے بعد اس نے خالی ہونا ہی ہونا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے کی حالت میں معدہ تو خالی ہو، لیکن دل، کون سا دل؟ وہ جس کے لیے حدیث کے الفاظ ہے نا کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک، اگر وہ خراب ہو تو خلاص سارا جسم خراب۔ معدہ تو خالی ہے لیکن دل بھرا ہوا ہے تکبر اور غرور سے، حسد سے، کینے، بغض، نفرتیں، کدورتیں، ایک دوسرے رشتہ داروں کے بارے میں گندے، کڑوے، کسیلے جذبات، زہر لگتی ہے وہ، یہ دل بھرا ہوا ان جذبات سے۔ ہرس، ہوس، طمع، لالچ، لسٹ آف منی، لو آف منی، ڈیزائر آف منی، الہاکم التکاثر، دل بھرا ہوا ان چیزوں سے۔ اور یہاں دل بھرا ہے دنیا کی محبت، حب دنیا، حب مال، حب جاہ، بھرا ہوا دل، اور یہاں حرام چیزوں کی خواہشات اور آرزوؤں سے بھرا ہوا دل۔ یہ روزے کی روح نہیں ہے۔ معدے کو خالی کیا تو دل کو بھی خالی کرنا ہے، دل کا بھی محاسبہ کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان خشک، کانٹے چبھ رہے ہیں حلق میں، اور زبان خشک ہے لیکن وہی زبان خشک ہونے کے باوجود چل رہی ہے، کبھی چغلیاں، کبھی غیبتیں، کبھی مذاق، کبھی دل دکھا رہی ہے، کبھی عزتیں، آبروئیں خراب کر رہی ہے، کبھی تانے تشنے۔ یہ روح رمضان نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے کی حالت میں جن آنکھوں سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں، انہی آنکھوں سے، انہی نگاہوں سے، اسی بصارت سے فلمیں، ٹی وی، ڈرامے، ناچ گانا، اور کچھ نہیں تو تنہائی میں بیٹھ کر موبائل کی اسکرین پر تنہائی کے گناہوں کی شکل میں وہ فحش کلپس، وہ نظارے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب دیکھ رہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ یہ ہے نگاہوں کو ضبط کرنا۔ کان، روزے کی حالت میں کچھ وقت تو سماعت قرآن ہے، سماعت تراویح ہے، لیکن اسی سے پھر موسیقی اور گانے، موسیقی، میوزک، خرافات، بیکار لا یعنی گفتگو، یہ سب روح رمضان نہیں ہے۔ دس از ناٹ دا اسپرٹ آف رمضان۔ اور صرف ضبط نفس نہیں، ضبط لسان بھی سکھاتا ہے روزہ، زبان کو قابو میں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بھی روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کچھ ضرورت نہیں۔ مقصد صرف تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا تو نہیں تھا، مقصد تو اس روح کو بیدار کرنا تھا، اسپرٹ کو تمہارے ایمان کو تازہ کرنے کا ذریعہ بنانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، روزہ ڈھال ہے، کس سے؟ گناہوں سے۔
شیطان کے وسوسوں اور فتنوں سے، جہنم کی آگ سے، اللہ کے غضب سے۔ روزہ ڈھال ہے، لہٰذا وہ شخص جو روزے کی حالت میں ہے اسے چاہیے کہ فحش بات سے رکے، فحش بات، جھوٹ، گالی گلوچ اور جھگڑے کی بات سے رکے، اور اگر کوئی اس سے جھگڑا کرے تو اسے چاہیے کہ یہ کہہ دے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ ہے روزے کا مقصد، یہ ہے اسپرٹ آف پورے مہینے کی روح، اور اس کی اسپرٹ ہے یہ، اور اس کو مجھے اور آپ کو انشاءاللہ مل کے اس رمضان میں حاصل کرنا ہے۔ حقیقت صیام کیا ہے؟ کس حقیقت کے لیے یہ روزے فرض کیے گئے، اور کس حقیقت کی حد تک پہنچنے کے لیے ہم روزے رکھتے ہیں؟ رمضان کی حقیقتوں اور روزے کی حقیقتوں میں سے ایک سب سے اہم حقیقت ہے کہ یہ ہمارے دلوں میں احساس پیدا کرتا ہے، دل کی نرمی اور احساس پیدا کرتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں نا کہ کوئی شخص روزے کی بھوک کاٹتا ہے تو اس کو بھوکے کی بھوک کا احساس ہوتا ہے نا۔ ایک شخص روزے میں پیاسا رہتا ہے تو اس کو پیاسے کی پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ یہ روزے میں اللہ کی چند نعمتوں سے اپنے آپ کو روک کے، اللہ کی چند نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر کے، اس محرومی کا احساس اپنے ارد گرد، اپنے معاشرے میں محروموں کے محرومی کا احساس، معاشرے کے ہیو ناٹس، معاشرے کے انڈر پریویلیجڈ، معاشرے کے ڈپرائیوڈ طبقہ، ان کی محرومیوں کا احساس روزہ دلاتا ہے۔ اور صرف احساس نہیں، پھر احساس پیدا کر کے دلوں کو نرم کرتا ہے، اور تقویٰ اور فکر آخرت کو اجاگر کر کے پھر اس احساس سے خبرگیری کا شوق اور شغف پیدا ہوتا ہے، پھر نرمی اور مہربانی کے رویے زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے حقیقت صیام، کہ ہم اپنے آپ کو کچھ نعمتوں سے محروم کر کے محروموں کی محرومیوں کا احساس پیدا کریں، خبرگیریوں کے لیے نکلیں، اور ان کی مدد، ان کی معاونت، ان کی اعانت کے لیے اٹھیں۔ یہ ہے حقیقت صیام۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سارے جو کرنے کے، یہ جو رمضان کا مقصد، رمضان کی روح، حقیقت صیام، یہ جب سب بدرجہ اتم ہمارے روزوں میں اچیو ہوتے رہتے ہیں، یہ پرپسز اور یہ مقاصد، تو پھر یہ رمضان اس روزے دار کے لیے تربیت اور تزکیہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ تزکیہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ از واٹ؟ جو برائیاں ہیں، جو گناہ ہیں، جو حرام کاریاں ہیں، جو نافرمانیاں اور سرکشیاں، ان کو ایریڈیکیٹ کرنا، اور جو بھلائی اور خیر اور نیکیاں ہیں ان کو فلرش کرنا، ان کو پروموٹ کرنا، ان کو نشو و نما دینا۔ تو جب ہم روح رمضان کو سمجھتے ہیں، ہم حقیقت صیام کو سمجھتے ہیں، ہم مقصد رمضان کو سمجھتے ہیں، تو پھر یہ ہماری تزکیہ اور تربیہ کا ذریعہ بنتا ہے، اور یوں رمضان ہم کلمہ گو مسلمانوں کو مومن بنا دیتا ہے۔ وہ جو اللہ کو مانتے ہیں ان کو اللہ کی ماننے والا بنا دیتا ہے۔ یہ رمضان پھر اس روزے دار کے لیے اس کے اخلاق میں، اس کے معاملات میں، اس کی عبادات میں حسن پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ روزے دار پہلے سے بہتر مسلمان، بیٹر پریکٹسنگ مسلم بن جاتا ہے۔ اب یہ سب، یہ مقاصد، یہ روح، یہ اہداف ہم حاصل کرنے کے لیے پھر کریں گے کیا؟ کرنے کے کام سب سے پہلا
تعلق بالقرآن. obviously تعلق باللہ, لیکن تعلق باللہ کے لیے اللہ کے کلام کا تعلق بالقرآن. اللہ نے جب روزوں کے حکم اور فرضیت کا حکم دیا تو وہاں ہی فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن بینۃ من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. یہ ہے رمضان کا مہینہ, نزول قرآن کا مہینہ, اسی لیے اس میں روزوں کا حکم, فلیصم دو ٹوک حکم. تو گویا رمضان میں کرنے کا سب سے پہلا کام تعلق بالقرآن. اگر تعلق بالقرآن نہیں ہے تو اس کا آغاز کیا جائے گا. اگر تعلق بالقرآن تھا لیکن ابھی منقطع ہو گیا ہے تو اس کو ریزیوم کیا جائے گا, اس کو ریوائیو کیا جائے گا. اگر تعلق بالقرآن ہے لیکن کچھ کمزور ہے, کوئی ڈھیلا ماند پڑ گیا ہے, تو اس کو اسٹرینگتھن کیا جائے گا, اس کو مضبوط کیا جائے گا, اس کو مستحکم کیا جائے گا. شروع کریں یا ریزیوم کریں یا مستحکم اور مضبوط کریں, اور پھر اس کے بعد وعدہ کر لیں کہ اب اس میں ثابت قدمی اور پختگی رہے گی. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نیکی کون سی پسند ہے؟ وہ نہیں جو نیکیوں کے موسم بہار میں فصلی سا رنگ ہو, نہیں, چاہے وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن ادوامہ ہو, جس میں دوام ہے, ہمیشگی ہے, پرسیورنس ہے, پرسسٹنس ہے. تو لہٰذا یہ بھی نیت, ارادہ, دعا اور ہدف ہوگا کہ اب یہ تعلق بالقرآن ہمیشہ کے لیے ہوگا, فصلی نہیں ہوگا, موسمی نہیں ہوگا. تعلق بالقرآن ایک تو ان قرآن الفجر کان مشہودا, فجر کے قرآن کا اہتمام, اس کی گواہی جاتی ہے اللہ کے حضور, انشاءاللہ رمضان میں بھی جائے گی, تو اس شکل میں بھی اہتمام کریں. اور ظاہر ہے فجر کے قرآن میں بہت سے فائدے ہیں, خاموشی, تنہائی, کوئی ڈسٹربنس نہیں, کوئی ڈسٹریکشن نہیں, شور و غل نہیں, گھنٹیاں نہیں بج رہی, ہنڈیاں چولہے پر نہیں ہیں, موبائل کے میسیجز نہیں آ رہے, کوئی ڈسٹریکشن, کوئی ڈائیورشن, ڈسٹربنس, کچھ نہیں. تنہائی ہے, میں اور میرا رب. اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. اور پھر صبح صبح ہمارا ذہن فریش بھی ہوتا ہے, دل دماغ خالی بھی ہوتے ہیں. اور جیسے جیسے اپنے موبائل کو چارج کرتے ہیں ویسے ویسے اپنے ایمان کو بیٹری سے چارج کر لیجئے. اور پھر صبح صبح پڑھیں گے تو قرآن کے مطالعے سے اس دن کے لیے ایک میسج, اس دن کے لیے ایک ریمائنڈر فار دا ڈے اینڈ میسج فار دا ڈے مل جائے گا, تاکہ ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہو جائے. اور یہی کامیابی کا نسخہ ہے. یہ تو قرآن کی ناظرہ کا میں نے تذکرہ کیا. یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن کا دور کرنا رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. جتنا قرآن نازل ہوا اس وقت تک نازل ہوتا تھا, آپ وہ پورے کا پورا قرآن حضرت جبرائیل کو سناتے تھے. معلم ہیں جبرائیل علیہ السلام اور طالب علم ہے, واہ, اس سے بہتر تعلیم کی نشست نہیں. تو آپ جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہوا ہوتا تھا آپ وہ سب سناتے تھے. یہ ایک دور. آپ نے حیات طیبہ میں 1 سال 2 دور بھی کیے. اب ہم میں سے اکثریت حافظ تو نہیں ہے, تو لہٰذا یوں تو دور کرنا ممکن نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو قرآن کے دور کی سنت ہے, اس کو ہم تراویح کی شکل میں بھی قرآن کا ایک دور سماعت کی شکل میں کر سکتے ہیں, اور یہاں پھر ایکچولی دورہ تفسیر القرآن کے ساتھ جڑ کے قرآن کے معانی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے بھی یہ اس دورہ قرآن کی سنت کے لیے بھی اس کو انشاءاللہ اڈاپٹ کیا جا سکتا. اس کا ارادہ کر کے اٹھیے گا, اس کا اللہ سے وعدہ کر کے اٹھیے گا, اللہ سے توفیق, مدد, معاونت, حالات, سواریاں, سب کچھ مانگ کے اٹھیے گا. اللہ کا بڑا احسان ہے
کہ خواتین کے لیے خاص طور پر ملک پاکستان کے گلی کوچوں میں بہت جگہوں پہ دورہ قرآن کا اہتمام ہے. تو آپ لوگ جہاں جہاں ہیں اپنے اپنے حالات میں کچھ نہیں تو آن لائن کسی نہ کسی شکل میں دورہ قرآن کے ساتھ جڑنے کا ارادہ آج کر لیجیے. وہ دورہ قرآن، وہ ذکر کی محفل جس میں آنے والوں کے قدموں تلے فرشتے اپنے پر پھیلاتے ہیں، حاضرین محفل کو وہ گھیر لیتے ہیں زمین سے آسمان تک اور ان کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. فرشتے اللہ کے حضور حاصل ہوتے ہیں تو اللہ ان کے لیے بخشش کا اعلان فرماتے ہیں. وہ دورہ قرآن جس میں شامل ہونے کے لیے جو نکلتا ہے اس کے قدم خاک آلود ہوتے ہیں تو ان قدموں پر جہنم کی آگ حرام ہے. 2 آیات کو سمجھ کے پڑھنا یا پڑھانا 100 نوافل سے بہتر ہے. ایک باب، ایک چیپٹر کو سمجھ کے پڑھنا یا پڑھانا 1000 نوافل سے بہتر ہے. انشاءاللہ دورہ تفسیر القرآن میں قصیر تعداد میں آیات اور رکوعات، اور صرف یہ نہیں، ان سے ملنے والا پیغام، اصول، محاسبہ، حدیث، سنت، اسوہ کے نمونے، صحابہ صحابیات کی رودادیں، غزوات، اسلامی تاریخ، سائنس، میڈیسن، کس کس کے ساتھ قرآن کو لنک کر کے انشاءاللہ ہم چلیں گے. خود بھی جڑنا ہے، لوگوں کو بھی جوڑنا ہے. یہ مہینہ ہی قرآن سے جڑنے اور جوڑنے، پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے کا مہینہ. اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرمانا. قرآن اور پھر اس کے بعد ذکر کرنے کے کاموں میں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ نے خود فرما دیا، اللہ خود سب سے بڑا ہے، اس کا ذکر سب سے بڑا عمل ہے. صحابہ اکرام نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب روزہ رکھتے ہیں، سب سے زیادہ اجر کس کا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو ذکر زیادہ کرے گا. روزے داروں نے بھی پوچھا، مجاہدوں نے بھی پوچھا، حج والوں نے بھی پوچھا. آپ نے یہی الفاظ سب کے فرمائے، جو ذکر زیادہ کرے گا. تو انشاءاللہ اس رمضان میں، رمضان کی روح کو پانے کے لیے، اس کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے، اور سب سے بڑھ کے اپنے روزوں کے اجر کو بڑھانے کے لیے دل میں اللہ کی یاد اور زبان پہ اللہ کا نام رہے گا. اجر بھی بڑھے گا، قرب الہی بھی ملے گا، شیطان کے وسوسوں سے دل محفوظ بھی ہوگا، اور نام الا تکم من الغافلین، غافلوں کی سب سے نام بھی خارج کر دیا جائے گا. وہ ذکر چاہے تلاوت قرآن ہے، چاہے نماز ہے، نماز کے بعد کے مسنون اذکار ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، مسنونہ دعائیں ہیں، یا تسبیحات ہیں. نماز پنجگانہ بولڈ میں لکھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو. نماز بھی دین کا ستون اور رکن ہے، اور اس کے بعد کا دین کا ستون اور رکن روزہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ تو رکھ لیں لیکن پنجگانہ نماز میں کوئی کمی اور کوتاہی ہو جائے. اور جہاں نمازوں کو قائم کرنا ہے وہاں پھر سب سے افضل نفل نمازوں میں سے تہجد کی نماز. تہجد کی نماز جو غیر رمضان یعنی رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں نسبتاً اس کو ادا کرنا مشکل ہے. ظاہر ہے نیند توڑ کے اٹھنا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں تو شکم پوری کے لیے، کھانے کے لیے سحری میں اٹھنا ہی اٹھنا ہے، تو بس نسبتاً آسان ہے. اب یہاں پہ ایک درخواست اور ایک سجیشن مل کے بیٹھے ہیں تو رمضان کو ہم خوبصورت سے خوبصورت تر بنانے کی کوشش کے لیے بیٹھے ہیں نا. وہاں میں نے آپ کو کہا کہ افطاری سے 15 منٹ پہلے فارغ ہو کے بیٹھ جائیں، کہا نا، یہاں پہ بھی یہی تجویز. اپنی سحری کی تیاری سے 15 منٹ پہلے اٹھ جائیے. 15-20 جتنا آپ کا جسم اور جتنی آپ کی نیند کی ریکوائرمنٹ آپ کا جسم ایبزارب کرتا ہے، اس کو سیکریفائز کرنا
سحری کی تیاری سے پہلے کچھ وقت تہجد کے لیے نکالیں. یہ وہ وقت ہوگا، رات کا اندھیرا ہے، تاریکی ہے، خاموشی ہے، تنہائی ہے، آنسوؤں سے وضو ہے، اور پھر میں اور میرا رب. یہ ہے وہ کوالٹی ٹائم جو میرے اور میرے رب کے درمیان ہوگا. جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتی ہوں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. تہجد کی نماز کے لیے کچھ وقت نکالیے، کچھ وقت. زیادہ نہیں ادا کر سکتے نوافل تو نفل پڑھ لیجئے. اگر کسی دن مصروفیت زیادہ ہے، وقت تھوڑا ہے، 2 نہیں پڑھ سکتے، ارے 1 سجدہ کر لیجئے. رو کے کڑ کڑا کے سجدے میں جا کے جہاں اللہ قریب ترین ہے، انشاءاللہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں سجدے میں جا کے اپنے گناہوں کی بخشش مانگوں گی، رد نہیں ہوگی. ایک جامع دعا کر لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک. قبول ہوگی، ضرور ہوگی. سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، سجدے میں قرب الہی ملتا ہے، اور یہ تو وقتی دعاؤں کی قبولیت کا ہے. حدیث قدسی میں وعدہ ہے، رات کی آخری تہائی میں اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پر اتر کے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی جو اپنی حاجت بیان کرے اور میں اس کی حاجت پوری کر دوں؟ ہے کوئی جو اپنی جھولی پھیلائے اور میں اس کی جھولی بھر دوں؟ ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور میں اس کے گناہوں کو بخش دوں؟ تو دعائیں کرنی ہے اور تہجد کا اہتمام کرنا ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں، وہ جو کہا گیا نا، 2 عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. عین ممکن ہے کہ رمضان کے مہینے میں یہ سحرگاہی دلوں کو ایسے چھو لے، ایسا چسکا پڑ جائے کہ باقی مہینوں میں بھی یہ ایک معمول ہی بن جائے. اللہ ہمارے دلوں کو بدل، ہمارے معمولات کو بدل. تو لہٰذا یہ تہجد کے حوالے سے قرآن، ذکر، نماز، تہجد، اور ان تمام چیزوں میں سب سے بڑا جو کرنے کا کام ہے دعا. میں آپ کو بتاؤں، جب سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واحد جگہ ہے قرآن میں جہاں روزوں کا تذکرہ آیا ہے، اور وہ رکوع جس میں قرآن کے احکامات، قرآن نے روزوں کے احکامات اور رمضان کے مسائل کا تذکرہ کیا. آگے بھی آیات پیچھے بھی آیات، ان کے درمیان اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. بیچ میں دعا کی بات، کیونکہ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے. اس میں کرنے کا ایک بہت بڑا کام دعا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ رمضان عبادات کا مہینہ ہے، یہی کانسیپٹ ہے نا کہ رمضان عبادات کا مہینہ ہے. تو دعا کیا ہے؟ ان الدعاء هو العبادہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ دعا عبادت ہے، بلکہ صرف یہ بھی نہیں، دعا عبادات کا مغز ہے. اس لیے یہ مہینہ جو عبادتوں کا مہینہ ہے، اس میں دعا کرنی ہے. لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء. اللہ کے پاس تو دعا سے زیادہ عزت والی چیز ہی نہیں ہے. یہ تقدیر کو بدلتی ہے، اترنے والی آفتوں کو بدلتی ہے. یہ بہترین تحفہ ہے جو مومن کو دیتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دعا کی توفیق دیتا ہے. تو کثرت سے مانگنی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، افطار سحر، ہر وقت مانگنی ہے. کیونکہ حاجتیں سب کی ہیں. کیا خیال ہے، محفل میں کوئی ایسا ہے کہ جس کی کوئی خواہش، کوئی آرزو، کوئی تمنا، کوئی حاجت نہ ہو؟ ہاتھ کھڑا کر دیں اگر کوئی ہے تو. نہیں ہے نا؟
سب کی ضرورتیں، حاجتیں، خواہشیں ہیں کہ نہیں؟ اچھا، کوئی ایسا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی مشکل، کوئی تکلیف، کوئی غم نہ ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ اچھا، کوئی ایسا ہے کہ جس سے کوئی گناہ نہ ہو جو اس نے بخشوانے ہوں؟ تو بس جب حاجتیں بھی ہیں، غم، دکھ، پریشانیاں، مصیبتیں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں بخشش کے لائق، تو پھر دعا مانگنی ہے ہر وقت، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، قرابت داروں کے لیے، زندوں کے لیے، فوت شدگان کے لیے، گھر والوں کے لیے، ملک و ملت کے لیے نیکی کی توفیق بھی مانگیں، گناہوں سے رکنے کی توفیق بھی مانگیں، جنت بھی مانگیں، جہنم سے نجات بھی مانگیں۔ اور جب دعائیں کثرت سے کریں گے تو ایک دعا، دا بیسٹ دعا، بخشش کی دعا، استغفار، یہ کثرت سے کرنی ہے دعا، گناہوں کی بخشش کے لیے، گناہوں سے رکنے کے لیے بھی کرنی ہے، لیکن گزشتہ گناہوں کے بخشش کے لیے توبہ اور استغفار، اپنا محاسبہ کر کے، اعتراف کر کے، ندامت، اور پھر اللہ سے بخشش۔ اور پھر ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ جو ساری روٹینز ہیں، ادھر تقویٰ بھی آیا، ادھر فکر آخرت بھی آئی، ادھر ذکر بھی آیا، دل میں نرمی اور احساس بھی پیدا ہوا، تو کرنے کا اگلا ایک فائنل کام جو میں بتاؤں گی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ۔ خوف خدا، جہنم سے نجات کا ہے تو جہنم کی آگ سے بچو، چاہے بشق تمرات نے کھجور کا ٹکڑا دے کر بچو۔ تو اس تقویٰ نے خرچ کرنے کی طرف مائل کی، ضبط نفس نے اپنی خواہشیں، اپنی ضرورتوں کو کنٹرول کر کے دوسروں کی خواہشوں کو مقدم کرنا سکھا دیا، اور پھر احساس، جو شعور پیدا ہوا تھا معاشرے کے ڈپرائیوڈ، اس نے بھی خرچ کرنے کی طرف مائل کیا۔ خرچ کرنا ہے، اور خرچ کرنا ہے انشاءاللہ 10 گنا اجر تو کم از کم ہے، 70 گنا رمضان میں ہے، 700 گنا سورہ بقرہ میں ہے۔ اور جب تم میں سے کوئی حلال مال میں سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں، بڑھا کے نشو نما، جیسے بچھیرے کو کرتے ہو، احد پہاڑ جتنا کرتے ہیں۔ اور جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ٹکڑا دے کر۔ تو خرچ کرنا ہے۔ مثالیں موجود ہیں روزے میں انفاق، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، والد کی وفات کے بعد، شوہر کی وفات کے بعد بیٹا کوئی نہیں ہے، بھانجا 100 درہم بھیجتا ہے خالہ کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ مال آتا ہے، صدیقہ لونڈی سے کہتی ہیں کہ سارا مال تقسیم کر دیں، غریبوں، فقیروں، مسکینوں، محتاجوں میں سارا مال تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ افطار کا وقت آتا ہے، لونڈی سے افطاری کے لیے مانگتی ہیں، تو لونڈی کہتی ہیں صدیقہ کچھ افطار کے لیے رکھ لیا ہوتا۔ صدیقہ کہتی ہیں تم نے یاد کرا دیا ہوتا۔ اللہ اکبر! یہ وہ لوگ تھے جن کے روزوں نے ان کی تربیتیں کر دی تھی، دلوں کی دنیا بدل دی تھی، ان کو اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں، اپنی خواہشیں، اپنی ریکوائرمنٹس یاد ہی نہیں تھیں۔ وہ احساس روح رمضان نے اتنا اجاگر کر دیا تھا کہ دوسروں کی حاجتیں، دوسروں کی ضرورتیں، دوسروں کے بھوک کا احساس تھا۔ لونڈی کو کہتی ہیں تم نے یاد کرا دیا ہوتا، اپنی افطار یاد ہی نہیں تھی، اپنے افطار کا دسترخوان یاد ہی نہیں تھا۔ یہاں سحری کرتے ہیں تو افطار کی پلاننگ پہلے شروع ہو جاتی ہے، ایک افطاری پر کل کی افطاری کی پلاننگ پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایک آدھ دفعہ نہیں تھا، ایک اور موقع ہے، ایک اور دن ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کی راہ میں خرچ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ پر بھروسہ ہو۔ ایک اور دن ہے، پھر روزے کی حالت میں ہے، باہر سوالی آتا ہے، گھر میں تھوڑا سا کھانا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لونڈی تذکرہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کھانا صرف افطار کے لیے ہے۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں دے دو اللہ اور دے دے گا. یہ کھانا دے دیا جاتا ہے اور پھر ہمسایوں کی طرف سے بکری کا دودھ اور کھجوریں آ جاتی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اللہ اور دے دے گا. اس یقین سے خرچ کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ تواضع کرنے والے کے درجات اللہ بڑھا دیتا ہے. معاف کرنا ہے. جنت کے حصول کا مہینہ ہے. آپ نے فرمایا لا یدخل الجنت قاطع الرحم، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. معاف کر دیجئے، روٹھے ہووں کو منا لیجئے، رشتوں کو بحال کر لیجئے. یہ کرنے کے کچھ کام میں نے اس مقصد سے بتائے کہ انشاءاللہ اگر یہ کام ہمارے معمولات میں رمضان کے شامل رہیں گے تو یہ رمضان ہمارا ماضی، ہمارا حال اور ہمارا مستقبل سب سنوار دے گا. ماضی سنواریں گے انشاءاللہ ہم کثرت استغفار سے، حال سنواریں گے ہم اپنی تربیت اور تزکیہ اور اصلاح سے، اور مستقبل سنواریں گے انشاءاللہ ہم اپنے تقوی اور فکر آخرت سے. تو یہ رمضان ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے، جو دل کی دنیا بدل دیتا ہے، عبادات میں، اخلاق میں، معاملات میں حسن پیدا کر دیتا ہے، ماضی حال مستقبل کو بدل دیتا ہے. اللہ ہمیں اس سال ایسا رمضان عطا فرمانا. اچھا جناب، اب شرعی احکامات کا حوالہ دے کر کچھ مختصر باتیں کر لیں تاکہ طریقہ بھی بالکل کریکٹ اور منوان درست ہو. رمضان کے روزے فرض ہیں، رمضان کے روزے حکم خداوندی ہیں، دین کا ستون، دین کا رکن. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر: شہادت، گواہی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، صوم رمضان و حج البیت. ستون بھی ہے، بنیاد بھی ہے. اس کے بغیر عمارت دین کی تعمیر نہیں ہوگی، اور دین کی عمارت تعمیر نہ ہوئی تو جنت کا محل بھی تعمیر نہیں ہوگا. روزہ فرض ہے. عاقل، بالغ، مسلمان، مرد، عورت. یہاں پر دیکھ لیجئے روزہ فرض ہے بالغ پر. ہمارے ہاں جو تصور ہے کہ 13 سال کی عمر سے آگے روزے فرض ہیں، یہ تصور درست نہیں ہے. بلوغ ہے. لڑکیوں کے لیے بلوغ وہ عمر ہے جب ان کے ایام ماہواری اور پیریڈز کا آغاز ہوتا ہے، اور لڑکوں کے لیے بلوغ وہ ہے جب سوتے میں ان کو احتلام کا آغاز ہوتا ہے. یہ بلوغ ہے جس پر روزوں کا فرض ہے. البتہ کچھ حالتوں میں روزے مؤخر کرنے کی اجازت ہے. میں چھوڑنے کی بات نہیں کر رہی، مؤخر اور پوسٹ پون کرنے کی اجازت ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. جو تم میں سے مریض ہو، اور مریضن کا مطلب کوئی مریض، کتنا بلڈ پریشر، کتنا شوگر، کتنا بخار، کوئی اہمیت نہیں. مختلف لوگوں کی طاقتیں، صلاحیتیں، برداشت فرق. کوئی 103 بخار پر بھی روٹین میں چل رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، اور کوئی 99 فیور کے اوپر شور ہنگامہ مچا رہا ہے. تو کوئی 99 بخار والا روزہ چھوڑ رہا ہے تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتی اچھی بلی بھلی چنگی. ارے بھائی اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. مریضن، کوئی بھی مرض ہے اور وہ فیل کرتا ہے کہ اس مرض میں میری جسمانی استطاعت نہیں ہے کہ میں روزہ رکھوں، تو وہ روزہ مؤخر یا پوسٹ پون کر سکتا ہے. سفرن، کسی بھی سفر، اپنی شہری آبادی سے نکلا ہے، بڑی کمفرٹیبل لگژری اپنی پرسنل ڈرائیو پہ جا رہے ہیں، لیکن وہ فیل کرتا ہے کہ میرے روزے کے خشوع خضوع اور عبادات میں فرق آئے گا، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے سفر میں. حدیث کے الفاظ ہیں روزے میں افطار سفر میں افطار روزے سے بہتر ہے. غزوہ بدر 17 رمضان المبارک سے پہلے سفر ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے روزے رکھے، کسی نے نہیں رکھے. جس نے رکھے تھے آپ نے ان سے نہیں پوچھا کیوں رکھے، جس نے نہیں رکھے تھے آپ نے ان سے نہیں پوچھا کیوں نہیں رکھے. سو دونوں کی آپشن ہے.
ایک صحابی تھے, کثرت سے نفل روزے رکھتے تھے, سفر پر جانے لگے, پوچھا کہ میں رکھوں نہ رکھوں, آپ نے فرمایا چاہے تو رکھ چاہے تو چھوڑ. سفر میں بھی روزہ چھوڑنے کی, مؤخر کرنے کی آپشن ہے. یہاں پہ میں ایک بات بتاتی چلوں کہ اگر کسی نے روزہ رکھ لیا, سفر بعد میں شروع ہوا یا بیماری بعد میں آ گئی, اور یہاں سفر اور بیماری کا پہلے اندازہ تھا لیکن خیال تھا کہ رکھ لیں گے, لیکن سفر کی اور بیماری کی مشقتیں برداشت نہیں ہوئی, تو روزہ توڑا جا سکتا ہے. سفر اور بیماری کی مشقت پر روزہ توڑا جا سکتا ہے. ایسے توڑے ہوئے روزے پر صرف ایک قضا روزہ واجب الادا ہوگا. یہ دو چیزوں کی چھوٹ تو قرآن میں ہے, باقی حدیث سے ثابت ہے. حاملہ خواتین, رضاعت, دودھ پلانے والی, نرسنگ, لیکٹیٹنگ مادرز, بیکاز یہ دونوں خواتین وہ ہوتی ہیں جن کی کھانے کی ضرورت اور ان کی کیلوریک ریکوائرمنٹ, ان کی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ نارمل خاتون سے ڈبل ہو جاتی ہے. اور پھر دو حالتیں حیض اور نفاس, ڈیلیوری کے بعد جو پوسٹ پارٹم بلیڈنگ ہوتی ہے, یہ دونوں چونکہ ناپاکی کی حالت ہیں, اس میں بھی روزہ نہیں رکھا جائے گا. حیض کے بارے میں یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے, جو ہمارے معاشرے میں ایک مس کانسیپٹ ہے کہ اگر 12 بجے سے پہلے حیض کا آغاز ہو گیا تو پھر تو روزہ توڑ دیا جائے گا اور نہیں رکھا جائے گا, لیکن اگر 12 بجے کے بعد ہوا تو پھر روزہ گنا جائے گا اور شمار کیا جائے گا. ایسا کوئی تصور نہیں ہے. حیض اگر افطار سے 15 منٹ پہلے بھی اس کا آغاز ہوتا ہے تو وہ روزہ نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے لیے پاکی اور طہارت کی ضرورت ہے. اس کو روزے میں شمار نہیں کریں گے. اللہ بڑا قدردان ہے, انشاءاللہ اس بھوک پیاس کا اجر ضرور دے گا, لیکن اس روزے کو اپنے قضا روزوں کی گنتی میں شمار کیا جائے گا. یہ جو حالتیں میں نے آپ کو قرآن اور حدیث سے بتائی جس میں روزے کو چھوڑنے کی لچک ہے, یہ چھوڑنا نہیں کہنا, مؤخر کرنا ہے, پوسپون کرنا ہے. فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, دوسرے دنوں میں, عدداً رمضان دوسرے دنوں میں ان کو پورا کیا جائے گا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, تعداد کو پورے کرو گے. تو یہ چھوڑے ہوئے مؤخر روزوں کی قضا پریفریبلی اگلے رمضان سے پہلے دے دی جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے رکھتے تھے اور میں اپنی قضا جو رہ گئے ہوتے تھے وہ میں پورے کرتی تھی. تو گویا یہ قضا کی شکل میں ادا کیے جائیں گے. اب قضا صرف ایک حالت ایسی ہے جس میں قضا کے بدلے فدیے کی اجازت اور لچک موجود ہے. کون سا شخص؟ جو دائمی مریض ہے. ویسے تو شفا اللہ کے ہاتھ میں کلمہ کن ہے, لیکن کسی ایسے ضعیف, ایسے مریض جس کے لیے یہ نظر آ رہا ہو کہ دور دور تک شفا کا امکان نہیں ہے, وہ جوان ہے, بوڑھا ہے, جیسا بھی ہے, اور وہ شاید اگلے سال تک دور دور تک روزے نہیں رکھ سکتا, تو یہ واحد حالت ہے جس میں وہ شخص قضا کی بجائے فدیہ ادا کر سکتا ہے. فدیہ کتنا ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا طعام مسکین, ایک مسکین کو کھانا کھلانا. یہ مسکین ضروری نہیں کہ مسلمان ہو, لیکن بہتر ہے کہ مسلمان ہو. ضروری نہیں کہ روزے دار ہو. طعام مسکین ہے, کوئی بھی مسکین اگر روزے دار ہوگا تو روزہ رکھوانے اور کھلوانے کا اجر بھی مل جائے گا. یہ کیش میں بھی ہو سکتا ہے, یہ کائنڈ میں بھی ہو سکتا ہے. 30 روزوں کے لیے 30 لوگوں کو اکٹھا ہی بلا کے کھلا دیں, یا کسی کو کہہ دیں کہ آ کے سحر افطار کر جاؤ. کسی شکل میں سہولت کے مطابق ہو سکتا ہے. یہ تو عذر میں چھوڑے ہوئے روزے کی قضا اور فدیے کا تصور ہے. بغیر عذر کے روزہ توڑنا, کیسے توڑنا؟ دانستہ, جان بوجھ کے کھا لینا, یا جان بوجھ کے جسمانی تعلق, ازواجی تعلق قائم کر لینا, اس کے لیے قضا نہیں ہے, اس کے لیے کفارہ ہے. اور کفارہ کتنا ہے؟ 60 روزے لگاتار متتابعین, کانٹینیوس 60 روزے,
ماواری آتی ہے، بیماری آتی ہے، عذر آتا ہے، اتنی دیر چھوڑا جائے گا، اس کے بعد اگلا شروع، اگر نہیں تو نئے سرے سے گنتی شروع. یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ایک غلام آزاد کرنا، یہ کفارہ ہے جان بوجھ کے روزہ توڑنے کا. اگلی چیز، بغیر عذر کے جان بوجھ کے روزہ چھوڑنے کا کیا ہے؟ کوئی عذر نہیں، وہ جو میں نے آپ کو 6 حالتیں بتائیں وہ عذر تھے. اگر ان میں سے کچھ نہیں ہے، نہ بیمار ہے، نہ مریض ہے، نہ حاملہ ہے، نہ رضاعت ہے، نہ حیض ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دیا، تو پھر کیا ہے؟ قضا؟ فدیہ؟ کفارہ؟ نہیں، شریعت نے بتایا ہی کچھ نہیں. بغیر عذر کے روزہ چھوڑنا. آج میرے گھر میں بہت بڑی افطاری پارٹی ہے، آج میری بہت بڑی میٹنگ ہے، آج میرے بیٹے کا اے لیولز کا ایڈ میتھس کا ایڈوانس میتھس کا پرچہ ہے. عذر نہیں ہے، بغیر عذر کے روزہ چھوڑا، کچھ تصور نہیں، کچھ بتایا ہی نہیں گیا، نہ فدیہ، نہ قضا، نہ کفارہ، کیونکہ اس کا تصور ہی نہیں ہے. بغیر عذر کے روزہ چھوڑنے کا تصور ہی نہیں ہے، کانسیپٹ ہی نہیں ہے ریلیجن میں. اچھا، پھر ایک فہرست بنا لیجئے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جان کے کھانا پینا، ازواجی تعلق قائم کرنا، جان بوجھ کے قے کرنا. اسی طرح انجیکشن لگانا، ڈرپ لگوانا، آنکھوں میں، ناک میں قطرے ڈالنا یا دوا ڈالنا، کوئی انہیلر وغیرہ ایسا جس کا حلق میں ذائقہ جائے، ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کچھ کے نزدیک آپ علماء کی کلپ سنیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ روزے میں انجیکشن لگانے اور ڈرپ لگانے کی اجازت ہے. ایسا کوئی تصور نہیں ہے. اصل بات ہے کہ پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو کچھ کہہ رہے ہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں نہیں. اب یہ معاملہ کیا بن گیا؟ مشتبہ معاملہ کھٹاس میں پڑا نا. تو حدیث موجود ہے، جو مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا. کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ بھول چوک کے کھانا. حدیث میں آتا ہے تیرے رب نے تجھے کھلایا پلایا. مجھے اس دن پچھلے سال کسی خاتون نے فون کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے تو چاٹ کھا لی اور بنی پڑی تھی اور میں نے کھا لی. میں نے کہا اگر بھول چکے نہیں، آپ کو نہیں پتا میں نے پوری تھالی کھا لی. میں نے کہا میری بات سنیں، اگر تھالی کھانے میں آپ جانتی ہیں آپ کی کیا کیفیت ہے، اگر 4 لقموں کے بعد یاد آ گیا تھا اور آپ نے کہا چلو چلنے دو، تو پھر تو باقی کی تھالی پہ اگر بھول چوک سے نہیں یاد آنے کے بعد کھایا تو پھر تو مؤاخذہ ہے. اگر آپ نے پوری تھالی بھول چوک میں کھائی اور بعد میں یاد آیا تو انشاءاللہ رب نے کھلائے اور پلائے. تو لہٰذا بھول چوک سے کھانا، حلق میں مکھی اور مچھر کا چلا جانا، خود سے خود قے کا آ جانا، منہ بھر کے بھی اگر خود سے خود قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. غسل کرنا، مسواک کرنا، سر پہ تیل، لوشن، باڈی شیمپوز کچھ چیزیں لگانا، کوئی کریم، کوئی آئنٹمنٹ لگانا، کٹ وغیرہ کے اوپر ڈیٹول کوئی چیز لگانا، پچھنے لگوانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے. بلڈ دیا جا سکتا ہے، بلڈ ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے. سوتے کی حالت میں احتلام ہو جائے، اٹھ کے غسل کریں گے لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو یہ کچھ حالتیں ہیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور ان کو جاننا ضروری ہے. اب مختصراً روزے کا طریقہ ان بنیادی سے احکامات کے بعد. روزے کے لیے پہلی چیز نیت، بول کر نیت کرنا. روزے کے لیے حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے. وہ دعا جو ہمیشہ رمضان کے کیلنڈرز پر آتی ہے بِصَوْمٍ غَدٍ نَوِیتُ، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. کوئی دعا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. نیت اصل میں دل کی حالت ہے، وہ ارادہ. آپ الارم لگاتے ہیں، کسی کو کہہ دیتے ہیں جگانا ہے، اپنے کھانے کی سحری کی تیاری کر کے سوتے ہیں، یہ بذات خود نیت ہے.
اور سحری کے لیے اٹھ جانا بذات خود نیت ہے. سحری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے تسخروا فإن فی السحور برکہ، تم سحری کیا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے. اور صحیح حدیث کے الفاظ کے 3 باتیں اخلاق نبوی ہیں. سحری تاخیر سے کرنا، تاخیر کا مطلب اذان کے بعد نہیں، ایز لیٹ ایز پاسبل، اذان کے جتنا قریب ہو اتنا پاسبل. سحری تاخیر سے کرنا، افطار جلد کرنا، اور نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر باندھنا. تو یہاں پر رک کے ایک حقیقت ضرور بیان کروں گی. آج کے حالات میں کچھ ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے کہ رات کو وہ ڈیلیوریاں ہوتی ہیں، مڈ نائٹ ڈیلز ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ ینگ جنریشن جو ہے وہ مڈ نائٹ ڈیل کے لیے آرڈر کرواتے ہیں، آدھی رات کو پیزا برگر کھاتے ہیں اور اماں کو وائس کلپ دے کے سو جاتے ہیں کہ بس میں نے سحری کر لیا، مجھے نہ سحری پہ اٹھانا. نہیں، یہ حدیث کی تاکید کے خلاف ہے، یہ برکتوں سے محرومی ہے، اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، برکتوں سے بھی محرومی ہے، سنت سے بھی روگردانی ہے. ایک بہت بڑی دعا ہے، حدیث میں آتا ہے نا کہ جب ایک شخص اپنی سحری کی تیاری سے فارغ ہو کے سحری کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے اس کے پیچھے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں، جتنی دیر وہ سحری کرتا رہتا ہے وہ فرشتہ دعائیں کرتا ہے. تو لہٰذا سحری کھانی ہے. سحری کے حوالے سے ایک بات بتاتی چلوں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی کے ہاتھ میں اپنے سحری کا برتن ہو اور مؤذن اذان پکارے تو اسے چاہیے کہ برتن فوراً رکھ نہ دے بلکہ اپنی جائز حاجت پوری کر لے. ہمارا دین بہت پریکٹیکل ہے. یہ سہولت اور لچک دی گئی ہے کہ آپ دیکھیں، ہم خاص طور پہ خواتین کو مسائل کئی دفعہ سحری کی تیاری میں تاخیر ہو جاتی ہے، الارم نہیں بجا، تاخیر ہو گئی، اور باقی تو کھا لیتے ہیں لیکن جو خاتون بنا رہی ہے اس کو تاخیر ہوگی. اب ایک آپشن تو یہ کہ جو ہی اذان کی آواز آئی ہم نے چھوڑ دیا. نہیں، سہولت کیا ہے کہ اگر مجبوری کی وقت روٹین نہیں بنایا جائے گا، اگر مجبوری کی وجہ سے سحری کھانے میں تاخیر ہوئی تو مؤذن کی آخری اذان کی آواز تک کھایا پیا جا سکتا ہے. اس کو روٹین نہیں بنایا جائے گا اور نہ ہی چسکے کے لیے چائے کی سرخیاں لگا رہے ہیں اور بھئی ہو رہی ہے اذان، نہ، ایسے بھی نہیں ہوگا. اور یہاں پہلے دوسرے دن ہی اندازہ لگا لیں کہ آخری اذان کب تک ہوتی ہے تو الارم ہی 15 منٹ لیٹ لگایا، ایسے بھی نہیں ہوگا. یہ مجبوری کی حالت ہے. اور یہی معاملہ غسل کا بھی ہے. اگر کسی نے حیض سے پاکی کا غسل کرنا ہے، جنابت کا غسل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے کرتے تھے، لیکن ایسے واقعات ہیں حیات طیبہ میں جب آپ نے وضو کر کے سوئے امت کی سہولت کے لیے اور صبح اٹھ کے غسل کیا. تو اگر کسی نے جنابت کے لیے یا حیض سے پاکی کے لیے غسل کرنا ہے اور وقت تھوڑا ہے اور غسل کرنے کے چکر میں سحری کھانے سے محروم ہو جائیں گے، یا تو روزہ چھوٹ جائے گا یا 8 پہر کا روزہ رکھیں گے، تو ایسی حالت میں بھی رفع حاجت، استنجا، وضو، کیونکہ وضو ناپاکی کو گھٹا دیتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد غسل سے پہلے کھانا کھا لیجئے، سحری کھا لیں، اور سحری سے فارغ ہونے کے بعد غسل کر کے فجر ادا کر لیں. یہ مجبوری کی حالت ہے، اس کو روٹین نہیں بنایا جائے گا. یہ سحری کے حوالے سے کچھ طریقے، دن کیسے گزارنا ہے اس پر ہم بات پہلے کر چکے ہیں، کرنے کے کام کیا ہیں، روزے کی حالت میں بات ہو چکی. پھر افطار جلدی کرنا، یعنی مؤذن کی اذان کے ساتھ جلدی کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجور سے افطار کرتے تھے. تازہ کھجور نہیں ہوتی تھی تو خشک کھجور سے. نمک سے افطار کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، اور اگر خشک کھجور بھی نہیں ہوتی تھی تو پانی سے افطار. افطار کے وقت کی دعا
ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ مسنون دعا حدیث سے ثابت ہے۔ دوسروں کو افطار کرانا بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص کسی دوسرے کو افطار کرواتا ہے روزے دار کو، تو اس کو بھی اس روزے دار کے روزے کا اجر مل جاتا ہے، اور روزے دار کے اجر میں کمی نہیں ہوتی۔ اور جب یہ افطار کی بات ہے تو صرف اپنے کھاتے پیتوں کو نہیں، معاشرے کے محروموں کو بھی افطار میں یاد رکھنا ہے۔ جو بھوکے کو کھلائے گا اللہ جنت کے میوے، جو پیاسے کو پلائے گا اللہ جنت کے مشروبات، تو ان کو بھی اپنے افطار کے ان لمحوں میں یاد رکھنا ہے۔ افطار کے بعد کرنے کا کام، روزہ ختم ہو گیا، اب فارغ، اب ٹی وی دیکھیں یا شاپنگ کریں؟ ہاں جی، افطار کے بعد کرنے کا کام قیام اللیل، تراویح اور رات کی عبادات کا اہتمام۔ بہت دفعہ شاید ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے ہم سے سوال کریں گے کہ ہم تراویح کیوں پڑھیں؟ تراویح تو فرض نہیں ہے، ہم کیوں پڑھیں تراویح؟ تو جواب کیا ہے، کیوں پڑھیں تراویح؟ ہاں، تراویح فرض نہیں، تراویح واجب بھی نہیں، لیکن تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ تو اگر نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی تو کیا میں اور آپ چھوڑ سکتے ہیں؟ اور پھر یہاں پہ جو تراویح کا اہتمام ہے، اس میں ایک اور سنت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دو سنتیں پوری ہوتی ہیں، ایک تو قیام اللیل کی سنت اور دوسرے قرآن کے دور کی سنت۔ جس انداز میں تراویح یہاں ہمارے ہاں ہوتی ہے، اس میں دو سنت مؤکدہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل، دور قرآن کا اور قیام اللیل۔ اور پھر سب سے اہم بات، بس حدیث سنا دیجئے گا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے مہینے میں قیام کرے گا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ تراویح کے حوالے سے، اور یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ غیر رمضان میں تو تہجد اور قیام اللیل یا آدھی رات کے بعد ہے، اور کچھ احادیث میں رات کی آخری تہائی میں ہے۔ صرف رمضان المبارک کے مہینے میں عشاء کی نماز کی ادائیگی سے لے کر فجر کی اذان تک یہ سارا وقت قیام اللیل کا ہے، اور کسی وقت بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کا اجر سب سے زیادہ نماز کی حالت میں ہے، تو اگر ہم لکھے ہوئے صحیفہ قرآن سے ہم تراویح پڑھیں تو حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کے غلام تھے، ان کو آپ نے لکھے ہوئے اسکرپچر سے قرآن پڑھتے ہوئے نفل نماز کی حالت میں دیکھا۔ تراویح کے بعد آخری عشرے میں اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ، آپ نے 10 دن اعتکاف، 1 سال آپ نے 20 دن اعتکاف۔ یہ بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر بستی میں سے کچھ لوگ کریں تو سب کی طرف سے ادا۔ اور عاکفون فی المساجد مردوں کے لیے مسجد میں ہے، عورتیں یا مرد جہاں پہ بھی اعتکاف کریں گے وہ دنیا سے کٹ کے، دنیاوی ذمہ داریوں سے، کام معمولات سے کٹ کے، موبائل کے اوپر کاروبار، بزنس، گھر کے کام نہیں چلیں گے۔ اور یہ اعتکاف 21، 23، 25، 27 کسی بھی دن کو آغاز ہو سکتا ہے، لیکن اعتکاف کی تکمیل روت حلال سے ہوگی، شوال کا چاند نظر آنے سے ہوگی۔ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور امہات المومنین فرماتی ہیں کہ آپ خود بھی کثرت سے محنت کرتے تھے اور اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے۔ ان طاق راتوں میں نوافل ہیں،
سماعت اور تلاوت قرآن ہے، تسبیحات ہیں، استغفار ہیں، دعائیں ہیں، سجود ہیں، مطالعہ ہے. جو حائضہ ہے وہ صرف نوافل اور تلاوت قرآن کے علاوہ باقی وہ بھی سب کچھ کر سکتی ہیں. اور حدیث بھی ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اور پھر اس کے بعد صدقہ فطر. صدقہ فطر یہ رمضان میں ہونے والی جو کمیاں، کوتاہیاں، خطائیں ہو گئیں، اس کی ادائیگی ان کا کفارہ بھی بنے گی. صدقہ فطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے ثابت ہے. ایک سا گندم یا ایک سا اور کوئی اناج یا ڈرائی فروٹس وغیرہ، میوہ جات جو خشک ہیں وہ ایک سا تقریباً 2.5 کلو یا 2.25 کلو کے برابر ہے. اور اس کی ادائیگی بہتر تو یہ ہے کہ رویت حلال کے بعد، عید کی نماز سے پہلے. مقصد کیا ہے اس کا؟ کہ مسلمان معاشرے میں سارے لوگوں کے گھروں میں کچھ نہ کچھ کھانا عید کے دن موجود ہو، سب عید کی خوشیوں میں کھاتے پیتے ہوں. اگر 29 سے پہلے دینا ضروری ہو اور مجبوری ہو تو دیا جا سکتا ہے. اور صدقہ فطر کے بعد بس آخری چیز جو رمضان کے حوالے سے ہے وہ عید کی نماز. آپ مردوں کو تاکید کرتے تھے کہ خود بھی آئیں اور اپنی خواتین کو بھی لائیں. صحابیات فرماتی ہیں کہ نکاح والی شوہر دیدہ خواتین بھی آتی تھیں، کنواری بھی آتی تھیں، پردہ نشین بھی آتی تھیں، چادریں نہیں ہوتی تھیں تو بانٹ کے آتی تھیں، حائضہ بھی آتی تھی، نماز کی جگہ سے الگ بیٹھتی تھیں. اور ساتھ ہی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ آپ عید الفطر پہ کوئی میٹھی چیز تناول فرماتے تھے. غسل کرنا، پاک صاف ستھرے نیا لباس خاص سنت نہیں ہے. پاک صاف ستھرے اجلے لباس، ایک رستے سے جانا دوسرے رستے سے آنا، تکبیرات پکارتے جانا، 2 نفل زائد تکبیروں کے ساتھ اور خطبہ، اور پھر بخشش کی دعا. یہ سارے کا سارا جو رمضان کا طریقہ ہے، اس کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کی سنت. ایک واقعہ، اس واقعے کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ روح رمضان کیا ہے، حقیقت صیام کیا ہے اور مقصد رمضان کیا ہے. تربیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ سے واپس تشریف لا رہے ہیں کہ گلی کے کونے میں ایک پرایا بچہ، میلے کچیلے کپڑے، بکھرے ہوئے بال، بچہ رو رہا ہے. لیکن روح رمضان اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ بے خبری ہوگی، دل کی سختی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، روتے ہوئے کو دیکھ کر گزر تو سکتے ہی نہیں ہے. آپ اس بچے کے پاس تشریف لے جاتے ہیں. کتنی مصروفیتیں، کتنی ذمہ داریاں. اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ رکھ کے دیکھیں. اہل خانہ، ذمہ داریاں، مصروفیتیں. لیکن آپ اس بچے کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اس کے رونے کی وجہ پوچھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کئی دفعہ کوئی شخص بہت دکھ میں ہوتا ہے نا، اس پہ ظلم زیادتیاں ہوتی ہیں تو دل کچھ بیزار سا ہو جاتا ہے. وہ بچہ سر جھٹک دیتا ہے. شاید میں اور آپ ہوتے تو سر جھٹکنے والے بچے کو چھوڑ کے چل دیتے. جا تو روتا رہے. ارے کیوں روتا رہے؟ امت کو کیا کہا تھا؟ مجھے اور آپ کو کیا سمجھایا تھا کہ جب کوئی کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے سر کے بالوں کے برابر گناہ بخش دیے جاتے ہیں. قول اور فعل میں تو تضاد ہے ہی نہیں، آپ نے خود سر پہ ہاتھ پھیرا. جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک کا لمس محسوس ہوا تو پھر بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے اور اپنی روتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ کیسے میرا باپ فوت ہو گیا، میری ماں نے نکاح کر لیا، دوسرے باپ کے پاس لے گئی. اس باپ نے کچھ دیر تو شفقت کی لیکن اب گھر سے نکال دی. اور وہ پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے اور کہتا ہے اب نہ میری ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے جسم اقدس کے ساتھ لپٹا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا تم چاہو گے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ، عائشہ تمہاری ماں اور حسن اور حسین تمہارے بھائی ہوں۔ اپنے ساتھ اس بچے کو، چمٹے ہوئے بچے کو لے کر اپنے گھر لاتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اس کو کھلاؤ، اس کو پہناؤ اور اس کو پلاؤ۔ یہ ہے روح رمضان، یہ ہے حقیقت صیام۔ محروموں کے محرومیوں کا احساس، بھوکوں کی بھوک کا احساس، پیاسوں کی پیاس کی تڑپ، فکر آخرت، خوف خدا۔ ایک محروم کو چھوڑ کے میں نکل جاؤں گا تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ یہ ہے روزوں کا مقصد اور روزوں کی تربیت۔ اور جس معاشرے میں روزہ اس انداز میں افراد رکھنے لگیں گے پھر معاشرہ وہی ہوگا۔ یہ بچہ تھا، عید کے دن آنے والا بچہ گھر کا فرد بنتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر رو رہے اور کہہ رہے ہائے میرا باپ، ہائے میرا باپ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو گود لیا تھا۔ یہ وہ معاشرہ، یہ وہ ماحول جہاں پہ افراد کے رویے ایسے ہوں، جہاں پہ تقوی، خوف خدا، فکر آخرت، احساس اتنا شدید ہو، وہاں ایسے بچے جیب کترے، چور ڈاکو، لٹیرے، اغوا برائے تاوان کرنے والے افراد نہیں بنتے۔ اس معاشرے میں افراد ڈیلیکوینٹس نہیں بنتے، اس معاشرے میں افراد متقی اور پرہیزگار بنتے ہیں۔ اللہ اس سال ہمیں رمضان کی بہترین برکات اور فیوز سمیٹنے، اپنے گناہوں کی بخشش کروانے، جنت کے پروانے سمیٹنے، اور رمضان کی روح کو پا کر، رمضان کی حقیقت کو سمجھ کے، روزوں کے مقصد کو سمجھ کے اللہ اپنے دلوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دل بدل دینا، اللہ سوچیں بدل دینا، اخلاق، معاملات، عبادات میں حسن عطا فرما دینا۔ اللہ یہ رمضان ہمیں بدلنے کا ذریعہ بن جائے، ہماری تربیت اور تزکیہ اور اصلاح کا وسیلہ بن جائے۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے محروم رہے ہمارے حق میں انبیاء، صالحین اور شہداء کی دعائیں بھی قبول فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین ثم آمین۔